زدني علما والحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق اللہ العظیم. یہاں واقعہ چل رہا تھا یوسف علیہ السلام کے کہ رات کے ٹائم یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے روتے ہوئے آیا، بولا ہم ابا جان ہم آگے گئے تھے اور یوسف علیہ السلام اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا. اگرچہ آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم سچے ہوں تو. اور اس کی قمیض کو چھوٹی خون سے لگا کر وہ خون اس کے اوپر لگا کہ یہ دیکھیں اس کی قمیض سے جو خون آلودہ ہے. اور جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیض سے بالکل صحیح سلامت ہے، کیسے بھیڑیا نے کھائے، تو فرمایا کہ کہا قالا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے جو ہے وہ بنا لی ہے. پس صبر جمیل تو میرا کام ہے صبر جمیل، میں صبر جمیل کو اختیار کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو. ما تصفون. آج کا سبق ہے وجاءت اور آیا سیارۃ قافلہ، ایک قافلہ جو ہے وہاں پہ آیا. یہ قافلہ مدین سے آ رہا تھا، مصر جا رہا تھا، مگر راستے سے جو ہے نا وہ بھول گیا تھا، راستہ بھول گئے. ادھر یہ بنو اسماعیل تھے. تو اس جنگل میں یہ یہاں پہنچے. اب اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والی ذات ہے کہ کسی کو کہاں چاہتا ہے تو لے جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا، مصر لے جانا تھا، سب اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بنا رہا ہے. تو اس کنویں سے کچھ فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. پہلے اس کنویں کا پانی جو تھا نا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے جانے سے بڑا میٹھا ہوا. جیسے پیارے عقائد و جان علیہ الصلاۃ نے ایک کنویں میں اپنے لعابے دہان ڈالے تو پانی بڑا میٹھا ہو گیا اور شیریں بھی ہو گیا، زیادہ بھی ہو گیا. اب وہ آئے تو پانی نکالنے آ گئے تو فارسلوا انہوں نے بھیجا واردہم پانی لانے والے کو. وہ قافلہ پیچھے دیا آگے جاتے تھے، پروگرام کرتے تھے کہ چلو اب قافلہ آئے گا تو ان کے لیے پانی سب بندوبست ہو جائے. فعدلا دلوا تو اس نے اپنا ڈول اس میں کنویں میں ڈالا. اس شخص کا نام تھا مالک بن زار خزاعی تھا. یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا. جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور لٹک گئے. اس کے کھینچنے سے باہر تشریف لائے. وہ آپ کا حسن اور جمال دیکھ کر حیران رہ گئے. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یا بشرا ھذا غلام، آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. ایک یہ معنی ہے کہ بشرا ان کے قافلے میں ایک شخص تھا کہ ڈول بھاری تھا، اس کو بولا ادھر آ جاؤ ڈول نکالیں. تو مختلف اس میں جو ہے نا مفسرین نے گفتگو کی ہے. اور وَأَسَرُّوا پھر ان کو اس نے چھپا لیا بدعا، ایک پونجی سنبھال کر، مال تجارت سمجھ کر کہ چلو اس کو کہ قافلے والے نہ دیکھ لیں ورنہ تقسیم ہو جائیں گے، تو ہم اکیلے اس کو جو ہے نا وہ بیچ ڈال دے تھے. یعنی
اس ڈول والے اور اس کے خاص ساتھیوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ قافلے والے شرکت کا دعویٰ نہ کرے۔ بھائی روزانہ بکریاں چرانے اس کنویں کے پاس آیا کرتے تھے اور خبر لیتے رہتے تھے۔ آج یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھ کر قافلہ میں پہنچ کر تلاش کرنے لگے۔ تلاشی کے بعد اس کو پا لیا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اللہ اکبر، ہمارا بھگوڑا غلام ہے، اگر تم چاہو تو ہم سستے داموں تمہارے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام بوجہ خوف اس کی تردید بھی نہ کر سکے۔ اب جان پر بات بن جائے تو بعض اوقات خاموشی جو ہے نا وہ علامت رضا نہیں ہے۔ دو مصیبت آئیں تو ایک تو جو اسہل و آسان ہو اس کو لینے پڑے۔ واللہ علامہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتے وہ جو کرتے ہیں، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھگوڑا غلام بنائے کہ بھاگتا رہتا ہے اور یہ اور فلاں ہے، اس کو باندھ لو، ہم تمہیں آسان قیمت پر تھوڑے پیسے پہ وہ شراؤ اس کو فروخت کر دیا، بثمن قیمت دام، بخسن کھوٹے دام، یا بخسن قلیل تھوڑے دام، یا بخسن حرام دام۔ تمام مفسرین نے یہ لکھا، دراہم درہم کی جمع ہے، معدودہ گنتی کے، اس میں بھی بڑا وہ ہے کہ وہ کتنے تھے۔ بخسن سے مراد جو ہے کھوٹے درہم ہے یا حرام، کیونکہ جو حرام ذریعے سے حاصل ہوں وہ حرام ہے، یا بے برکت، وہ درہم 40 سے کم تھے، کیونکہ 40 درہم اس زمانے میں تولے جاتے تھے، اس سے کم جو ہے نا وہ گنتی میں آتے تھے، یا 20 یا 22 درہم تھے، انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ وَكَانُوا فِي مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں جو تھے رغبت نہیں رکھتے تھے اس میں۔ اب اس کی ضمیر جو ہے کہ وَكَانُوا فِي مِنَ، کون اس میں جو ہے وہ رغبت نہیں رکھتے تھے، قافلے والے یا ان کے بھائی؟ زیادہ ہے کہ ان کے بھائی، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس ان کا تو مقصد یہ تھا کہ ہمارے ابو کے چہرے سامنے سے ہٹ جائے تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ تو یہ بیچنے والے بھائی یا خریدنے والے اہل قافلہ، ان کی بے رغبتی کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ بھگوڑا غلام ہے، اور بھگوڑا بھاگ جانا ایک بڑا عیب ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ان کی بس تھوڑی سی قیمت دی اور بولے اس کو لے جاؤ، لیکن باندھ لو، ایسا نہ ہو یہ بھاگنے کا عادی ہے، یہ بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ خاموش کہ ابھی تو مشکل حالات ہیں۔ وقال الذی اشتراہ، کہا اس نے جس نے اس کو خریدا، من مصر، شہر سے، لمراتی، اپنی بیوی کو، اکرمی مثواہ، انہیں عزت سے رکھو، ہاں ان کی جگہ کو اچھا رکھو، اور عسیٰ قریب ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ کذالک، اسی طرح، مکننا، ہم نے فی الارض، لیوسف فی الارض، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں بسایا یا جماؤ دیا۔ کنویں میں دیکھے کس انداز سے رکھا، پھر ادھر رکھا تو شاہی خاندان میں رکھا، اختیارات سب اس کے پاس، جو کھائے جو پیے، تاکہ تربیت، وَلِنُعَلِّمُ، تاکہ ہم انہیں سکھائے، من تعویل الاحادیث، خوابوں کا انجام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہوتے، تاکہ جوانی تک پہنچا، آہستہ آہستہ ہم ان کو ان علوموں سے، صرف خوابوں کی تعبیر نہیں لیکن ذکر صرف وہاں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ قدرت والا ہے، پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی و خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ریان بن ولید عمالقی تھا،
اور اس کا وزیر اعظم جو تھا وہ قطفیر مصری تھا، اسے عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے آپ کو اس طرح خریدا کہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی تاتاری مشک اور اتنے ہی موتی، اتنا ہی ریشمی کپڑا دیا۔ اس وقت آپ کا وزن 400 رطل، انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے۔ عمر اس وقت 12 برس تھی۔ خیال ہے کہ آپ کے خریدنے کے ہر شخص کو خواہش تھی، یہاں پھر وہاں کنویں سے نکلا وہاں حالات اور یہاں اب اور حالات آ گئے۔ تو اپنے بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ، اس عورت کا نام جو ہے نا راعیل بنت رعابیل تھا، لقب زلیخا تھا، یا یہ تصغیر ہے۔ تو کہنے لگا کہ اب اس کو عزت سے رکھیں، ان کی خاطرداری کریں۔ حسن یوسف کی جھلک کنعان کی کنویں پر اور طرح کی تھی، لہذا اس وقت قیمت چند درہم لگے، مگر بازار مصر میں اور طرح کی تھی کہ ایک نظارے کے لیے ہزاروں دینار لگے۔ زنان مصر کے سامنے جب انگلیاں کٹ رہیں اور طرح کے ہاتھ کٹ گئے۔ قحط زدوں کے سامنے اور طرح کی تھی، جب قحط زدہ آتے تھے تو جب وہ دیکھتے تھے تو بھوک سے ان کی بھوک دور ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ نے اس کو حسن دیا تھا، جیسے سورج کی تجلی صبح کے وقت اور طرح ہوتی ہے، دوپہر کو اور طرح کی، شام کو اور طرح، بادل میں اور طرح، یوں ہی حسن محمدی علیہ السلام دنیا میں اور طرح، معراج میں اور طرح، قبر میں اور طرح، حشر میں اور طرح ہوگا۔ حسن و جمال۔ تو یہاں اس تفسیروں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا وہ یعنی حسن کا ایک حصہ تھا۔ ان کی جو دادی گزری تھی ابراہیم خلیل اللہ کی، سارہ رضی اللہ عنہ، اس کو سدس، حسن کا سدس دیا گیا تھا اور یہ اپنی دادی پر گیا تھا۔ اس کا حسن بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوبا ہمدارت تو تنہا داری۔ آگے پھر انہوں نے کہا کہ شاید اسے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا اسے اپنا بننا بیٹا بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کافروں کے گھر رکھ کر پرورش کرائی۔ یہ اللہ اپنے قدرت کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ قانون اور ہوتا ہے اور قدرت الگ۔ اب قانون تو یہ ہے کہ اب اچھوں کے گھروں میں رہو گے تو اچھے، تو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے قانون ہے، اور اللہ کے بندے وہ خاص ہوتے ہیں، پھر ان کو لوگوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے! ہاں، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں تربیت لوگ دیں گے۔ انبیاء کی تربیت اللہ کی طرف سے، انہیں علم لدنی دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے استاذ، اب کوئی بولے گا نہیں کس نے سکھایا، تو ان کو وہاں رکھا کہ وہاں سکھانے والے تھے ہی نہیں، وہ خود فرعون ہو یا انہیں کیا پتہ کہ تربیت کیا چیز ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ تو یہ انبیاء تھے تو اپنی اصلیت تو یہی تھا نا کہ نور علی نور تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھ جس کا انتخاب میں کرتا ہوں تو ان پر معاشرہ، پورے معاشرے کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک الگ وہ ہے کہ انبیاء جیسے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم پر یقیناً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان یولد علی فطرت الاسلام، فطر اسلام پر، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس پر اثر معاشرے کا ہوتا ہے، گھر کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے، استاذوں کا ہوتا ہے، لیکن انبیاء پر نہیں ہوتا۔ اس پر اثر، وہ اس سے اثر نہیں لیتے۔ وہ اللہ والوں کی شان ہے۔ کیا بات ہے! واہ، کیا بات ہے! معلومہ کافر کے ہدایہ قبول کرنے جائز ہیں، ان کے گھر
ضرورتاً دعوت کھانا حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حرام غذا سے بچاتا ہے۔ یہ بڑے اعتراضاتوں کے جواب یہاں پہ آ گئے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اگر اب آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں، کیونکہ کمانے والے پر ہے نا، اب کھانے والے کو تو آپ مہمان بنائیں، اگر اس کو پتہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے اور یہ بھی نہیں کہ کافروں کے ہاں حرام ہو، وہ بھی تو ذریعے حلال ذریعے سے اللہ نے اس کے لیے، کیونکہ وہ تو انبیاء کی شان ہے نا، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں آباد کیا، انہیں زندگی اس کو تقویت دی، یعنی مصر کی زمین میں انہیں رہنے سہنے چلنے پھرنے کا موقع عنایت فرمایا کہ عزت کے ساتھ جہاں چاہیں پھریں، مصر کا علاقہ پورا ان کا ملک میں آ گیا، اللہ اکبر، تاکہ ہم انہیں سکھائیں احادیث کے تعبیر۔ احادیث سے مراد خوابیں اور تعویل سے مراد ان کی تعبیر ہے۔ آپ علم تعبیر میں امام اول ہیں اور بلا واسطہ معلم ہیں، بلا واسطہ معلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا۔ معلومہ کہ ایمان جڑ ہے اور علم اس کا پھل، قوت ایمانی سے علم لدنی ملتا ہے۔ اللہم ارزقنا۔ سورہ بقرہ، اب کہتے ہیں نا علم لدنی کہاں سے، بعض لوگ اس کے بڑے عجیب سے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے طرف سے علم ہے، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ سورہ بقرہ 282 میں ہے، 282 کہ بڑی جو آیت ہے اس میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ اب علم اللہ کا ایک نور ہے، اور امام شافعی کہ ایک وہ آتا ہے نا کہ اس کے استاذ وکی، تو اس کے پاس گئے، شکوت الا وکی سوء حفظی، کہ استاد جی میرا ذہن کمزور ہے نا، فاوصانی بترک المعاصی، مجھے کہا کہ گناہوں سے بچتے رہنا، لأن العلم نور من نور الہی، علم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، لا یعطى للعاصی، یہ نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ یہ جو علم لدنی ہے، ذہن پر اور دل پر علم کا جو نور اور یعنی سمجھ بوجھ، صحیح بات کرنا، حکمت کی بات، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مولوی 100 سال زندگی پڑھا، لیکن اب بیٹھو گے تھے نہ اس کی زبان پر صحیح حدیث آئے گی، نہ قرآن کی آیت، ایسے آپ پریشان ہو جاؤ گے نا۔ اللہ والوں کی زبان پر اللہ اکبر، زبان سے وہ جو بات کرتا ہے تو یوں لال و جواہر ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نصیب کریں۔ ہم یمن کے سرزمین پر KPK میں بڑے بڑے بزرگ ہیں، تو بڑے ایسے عمر رسید ہے، لیکن جب بولتے ہیں نا تو جو اللہ کی طرف سے زبان پہ آ جائے نا، وہ پھر میں آج بچوں کو درس، آج ہمارا پہلا دن تھا مدرسے میں، میں نے بولا بچوں، میں ایک دن ایسے بیٹھا ہوتا تو میرے زبان پہ کلمہ آیا، مجھے بڑا پسند آیا نا، پھر وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے بولا یہ اللہ تعالیٰ قدرت ہے، ورنہ کوئی بھی ایسی بات کرتے تو بھول جاتے نا۔ تو میں نے بولا وہ زبان، میں نے بولا یا اللہ، اللہم انی اسألک علم القرآن و فہم القرآن والعمل به وتبلیغہ للانام، یا حنان یا منان یا رحیم یا رحمان۔ میں نے بولا یہ کلمات مجھے اتنے پسند ہیں، یا اللہ تجھ سے علم قرآن کا دعا کر، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما، اس کا فہم میرے ذہن میں ڈال دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس پیغام کو یا اللہ تیری رضا کے لیے دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تو وہ پھر میں دہراتا رہا کہ اللہ یہ کتنا پیارا کلمہ ہے کہ زبان پہ لوگ وظیفے بھی ہیں، علامہ ربی علم وظیفہ ہے، میرے شیخ یمنی کا شیخ حبیب عمر کا وظیفہ ہے، اللہم انی اسألک علم لدنی والمشرب صافی ہنی یا وہاب یا غنی، ان کو نے دیا۔ لیکن یہ جو خود یہ زبان پہ آئی، یہ مجھے کہ اللہم انی اسألک، چونکہ مجھے اللہ کے کلام سے اتنی محبت ہے، اتنا ہے کہ بس دوسری کتاب دو ایک کھون تو بس عجیب سا لگتا ہے۔ صحیح ہے، سب کتابیں صحیح ہیں، ہاں ماشاءاللہ اس کی تشریح ہے، لیکن جو اب اس کے ایک تفسیر اٹھاؤ، دوسری اٹھاؤ، تیسری اٹھاؤ، چوتھی، اللہ نے تفسیریں دی ہیں، اس کی عطا ہے۔ اب میں دور منصور پڑھ رہا تھا، تو کبھی چلو تبری پڑھیں، کبھی وہ جو ہے نا روح المعانی پڑھیں، کبھی جو ہے نا کوئی ایسے عجیب
ہر ایک الگ الگ تشریح، الگ الگ تشریح. دریا ہے، سمندر ہے، ہوتے لگاتے جاؤ نئے نئے جواہر. اللہم ارزقنا یا رب علما نافعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء یا رب. تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا. تو علم لدنی ساوی فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اس سے علامہ ساوی نے لکھا علم لدنی اللہ عطا کرے گا. شرط کیا ہے کہ من علم بما علم، یہ حدیث ہے، ورثہ اللہ تعالی علم ما لم یعلم، جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ انہیں وہ علم عطا کر تو جو نہیں جانتا، اور جو نہیں کرتا وہ علم اس کے خلاف پھر دلیل ہے. علم پر عمل، ان قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو 5 سوالات ہوں گے، اس میں ایک یہ ہوگا کہ جو تمہیں علم دیا اس پر عمل کتنا کیا. سمجھ اللہ طاقت ہے، دوسروں مخلوقات کو نہیں دینا، انسان کو نوازا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کیا، اسی پر تو وہ تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ اکبر. جب اللہ علم عطا کرے تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113 پڑھو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اللہ اکبر. پھر بھی کہا اب محبوب مانگیے اور ربی زدنی علما، تو اللہ نے کتنا عطا کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. قرآن سے گہرے نگاہ سے پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا نوازا. اور وہ پتہ نہیں ان کے لیے کیا کلمات کو کہتے، دیوار کے پیچھے بھی نہیں تھا. انا للہ بولا اونٹنی کے نیچے ہار آیا تھا، پتہ نہیں تھا. تمہارے زبان پہ آتا کیسے یار یہ کلمہ؟ کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو؟ دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر انسان جو وہ نہیں جانتے کہ بعض مصیبتیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا مصیبت اٹھا کر مصر پہنچنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ ثابت ہوا، اور اسی میں راز تھا کہ اب اس طرح دے دیتا نا کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر، مصائب اعلیٰ، کہ کیونکہ کائنات میں انسان میں سب سے جو ہمارے لیے عملی نمونے وہ انبیاء ہیں. حضور نے فرمایا پھر سب سے زیادہ اس دنیا میں جو مصیبت ہے یہ مجھ پر آئی ہے. بھائی تو ہمیں سمجھانے کے لیے آئی نا. اب ہم کہتے ہیں نہیں فری میں بریانی ہو ملے اور گردن بھی بڑی، اور ہم جو ہے نا عملی میدان میں نیا، اللہ تم سے پوچھے گا. سب کو میں وہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر ایک اپنے اپنے جگہ جو ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ مسجد مل گئی اس سے پیٹ بھی بڑھ جائے گا گردن بھی بڑھ جائے گی. آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کیا دھمکی دے رہا ہے، کم از کم دفاع کے دروازہ سوچو تو صحیح کہ بھائی کیا طریقہ اپنانا ہے. اب تو کہتے نہیں جب آکھیں گے، جب آئے گا تو دور اکبر بادشاہ کے بعد لڑتے ہیں نا لٹان، اکبر بادشاہ لٹان، بولے آگ لگی ہوئی، وہ آگ قریب ہے، بولے ابھی دور ہے آگ، دور ہے دور ہے. یہ آگ قریب ہے. یہ اعمال رہے، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ بدکار، اور پھر اس میں یہ حرام خور. ان علماء کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں جو بے نمازی ہیں، جو حرام خور ہیں. تو میں صرف اچھی اچھی تقریروں کی فکر ہے، لیکن اس سے یہ کام نہیں آئیں گی. قیامت دن سب سے پہلے جہنم میں ٹبکی مارو گے پھر کہ دین کی تبلیغ نہیں کرو. اور یہ عوام کو اچھا سوچ کہ عوام کو آج کون سوچ دے رہے یار. کہتے مولوی تو بس لڑے میں، ادھر انجینئر شیطان آیا، ادھر منیشا کا وہ مر گیا، ادھر جو ہے نا غامدی شیطان آیا ویسے پہ. اب بھائی اس کو ٹھیک، لیکن دوسرے جو ہے عوام کو کم از کم ہمیں ایک وہ جو قرآن پاک میں جو تعلیمات ہمیں دی اس کو عملی جامہ پہنانا یا نہیں ہے. اگر پہنانا تو عملی میدان میں آؤ نا. صرف نماز تو نہیں کہ نماز قائم کرو، اس میں اقیموا الصلاۃ ہے، دوسری بھی باتیں تو ہیں یا نہیں ہیں. جہاد اقدامی اگر نہیں کر سکتے جو دفاعی تو کریں نا، اس کے لیے تو اسباب پیدا کریں، اس کے لیے سوچے تو بنائیں، اس کے لیے جو ہمارے بڑے بڑے علماء میدان میں عمل میں تو آئے. کریم اللہ سے دعا، یا اللہ کریم اللہ کرم فرما، ہمارے گناہ پر ہمیں سزائے نہ دیں، اور ہمیں یا اللہ ان لوگوں کے سامنے جو قرآن میں ہر روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں
ہاں یا اللہ ان لوگوں کا اس راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ بھٹکوں کا راستہ۔ تو وہ دونوں آج ہم پر اسرائیل اور وہ جو ہے اسرائیل اور دوسرے کون ہیں؟ کرسچن، یہودی اور نصارہ۔ یہ جو ہے نا جو اس کو اسرائیل کہتے ہیں یہودی ہے، وہ جو ٹرمپ کے بغیر ہے وہ نصارہ والے ہیں۔ کریم اللہ ان کے شر سے بچا، ہم سب کو متحد کر دے، انشاءاللہ جیت ہماری ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیت تمہاری ہے، لیکن تم سب کے لائے ہوئی دیوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ صف میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا محبت فرماتا ہے ایسے لوگوں سے۔ صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔